السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، آج جو آیات مقدسہ درس میں انشاءاللہ العزیز ہم سنیں گے وہ آیت مقدسہ نمبر 111 اور 112 ہے۔ سورۃ التوبہ پارہ نمبر 11 ہے، اور یہاں سے سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 14 اور پارے کا رکوع نمبر 3 شروع ہو رہا ہے۔ پچھلی آیات میں اور درس میں اللہ رب العزت نے 2 مساجد کا تحلیل و تجزیہ پیش کیا تھا۔ ایک وہ مسجد جو مسجد ضرار ہے اور اس کا کردار کیا ہے، اس پر بات چیت ہوئی تھی، اور ایک وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی، اس کا کردار کیا ہے، وہ بھی ایک ٹریننگ سینٹر ہے، اس کی وضاحت ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے آج آیت نمبر 111 میں مومنین، متقین اور حزب اللہ کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے، معاملات ہیں، وہ کس طرح طے فرمائے ہیں، خود اللہ اس کا ارشاد فرما رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے۔ کیا خریدا ہے؟ انفسہم، ان کی جانیں، واموالہم، اور ان کے مال، بأن لہم الجنہ، اللہ نے یہ جو سودا کیا ہے، یعنی ان کا مال اور ان کی جانیں خرید لی ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ نے دیا کیا ہے؟ سودا تو ظاہر ہے جان بین کی طرف سے ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خریدار ہے، اور 2 چیزیں خریدی ہیں اللہ نے، جان اور مال، تو اس کے بدلے میں دیا کیا ہے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیے، سب سے بڑی خوش قسمتی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت جیسی ہستی، عظیم الشان ہستی، کتنے بڑے اللہ تعالیٰ شفقت کا اور سرپرستی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ ہماری جان و مال تو ہے ہی اللہ کی، اس کی جو حقیقت فی الحقیقت، اس کی جو مملوک اور مخلوق ہم سب ہیں، وہ تو اللہ کے ہیں، اللہ اس کا مالک ہے اور خالق ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت کتنی محبت اور شفقت فرما رہے ہیں کہ جب کوئی مومن جماعت حزب اللہ اپنی جان اللہ کے لیے قربان کرتی ہے، اپنے مال اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں، تو اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا فرماتے ہیں۔ جب جنت کا مفہوم آتا ہے تو باقی نصوص قطعیہ کے ذریعے سے اللہ رب العزت یہ رہنمائی دے چکے ہیں کہ جنت دنیا کی جنت بھی ہے اور آخرت کی جنت بھی ہے۔ دنیا کی جنت عدل، امن، خوشحالی، مساوات، اخوت، رواداری میں ہے، اور آخرت کی جنت جو انعامات ہوں گے، اعزازات ہوں گے،
اکرامات ہوں گے اس کی شکل میں مومنوں کو دی جائے گی۔ اور وہ آخرت کی جو جنت ہے وہ تو اتنی اونچی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی وہ نعمتیں ایسی ہوں گی جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی بشر کے قلب پر اس کی جو کیفیات ہیں وہ نمایاں ہوئی ہیں۔ اتنے بڑے وہ انعامات ہیں، اور پھر ان انعامات کی کوئی حد بھی نہیں ہے۔ احادیث میں اگر ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیں تو دو جملے یہ یقیناً خلاصہ نکلیں گے۔ ایک تو وہ اللہ کے انعام ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کا انعام ہوتا ہے اس کی حد کیا ہو سکتی ہے۔ دوسرا، وہ انعامات اللہ نوازتے چلے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان انعامات کو جب عطا فرمائیں گے تو نوازتے چلے جائیں گے، اور اس کی کوئی حد نہیں کہاں تک وہ نوازیں گے۔ اللہ تو بڑی محبت اور شفقت سے وہ انعامات ہمیں دیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ جب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو قتل ہوتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں۔ اگر یہ قتل کریں گے تو غازی بن جائیں گے، قتل ہوں گے تو شہید ہو جائیں گے، اور اس درجہ شہادت میں جو لطف لذت اس مومن جماعت کو یا شہید والے ہونے والے فرد کو ملتی ہے وہ تو احادیث میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ وہ صحابی رسول جب شہید ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ لی ہے۔ وہ جو ظاہری زخم ہمیں نظر آتے ہیں وہ بظاہر لگتا ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن اس شہید ہونے والے کو اللہ نے جو لذت دی ہے وہ درد اور دکھ کی نہیں ہوتی، وہ اللہ کی رضا کی محبت ہوتی ہے، وہ انعام ہوتا ہے، وہ اس میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مومنوں کی جو صفتیں بیان فرمائیں آیت نمبر 112 میں، التائبون، مومن توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، العابدون، وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون، اللہ کا شکر کرنے والے ہیں، تعریفیں کرنے والے ہیں، السائحون، اللہ رب العزت جس چیز سے روک دیں وہ رک جاتے ہیں، الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں، الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ رب العزت کی حدود کی باؤنڈریز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ جتنے اوصاف ہم نے یہاں ابھی سنے ہیں اللہ رب العزت نے رہنمائی دی ہے، ایک ایک کو بیان کریں تو وقت چاہیے، لیکن ہمیں اس عنوان کو بہرحال سمجھ لینا چاہیے کہ مومن کی شان اللہ بیان کر رہے ہیں، ان کے امتیازات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ مومن سے غلطی ہو جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے، اللہ کی شان میں وہ رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ تو غلطی تو انسان سے ہو سکتی ہے، پیچھے بھی ابھی ہم نے ایک درس میں پڑھا تھا کہ صحابہ کرام سے غفلت ہوئی اور انہوں نے فوراً اللہ سے رجوع فرمایا اور اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ وہ التواب ہے، وہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، جب کوئی بتقاضۂ بشریت غلطی سرزد ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم غلطیاں کرتے رہیں۔ آگے جو آخری ایک لفظ آیا والحافظون لحدود اللہ، اپنی ان باؤنڈریز کے اندر رہنا ہے جو اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں، باؤنڈریز طے کر دی ہیں، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ تو جب ہم ان باؤنڈریز کے اندر رہیں گے، حدود میں رہیں گے، تو یقیناً ہم سے غلطی نہیں ہوگی۔ لیکن حدود میں رہنے کے باوجود اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوشش کے باوجود تو اس کی معذرت ہوتی ہے،
اسی طرح العابدون اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی مومن کا یہ جو سجدہ ہے، پیشانی ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر قسم کی اطاعت، اپنی قلب کو، اپنی پیشانی کو، اپنے خیالات کو، اپنے عمل و کردار کو اللہ کے سامنے جھکانا، یہ اصل میں عبادت ہوتا ہے۔ الحامدون وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ عاجزی کی ایک بہت بڑی شکل ہے کہ وہ کوئی بھی کام کرے وہ اللہ سے آغاز کرتا ہے اور اللہ پہ اختتام کرتا ہے۔ وَالسَّائِحُونَ اللہ جن چیزوں سے روک دیتے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں، لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ یہاں سے مراد بعض مفسرین نے روزہ وغیرہ رکھا ہے، جو لوگ رکھتے ہیں وہ لیا ہے۔ تو مجموعی طور پر روزے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا پینا چھوڑتے ہیں، اسی طرح اور جن چیزوں میں اللہ کے لیے ہم اپنے دیگر چیزوں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور راکعون رکوع کرتے ہیں، یہ عاجزی کی ایک شکل ہے کہ انسان رکوع کرتا ہے۔ الساجدون سجدہ کرنے والے ہیں، تو رکوع اور سجدہ جو نماز میں بھی ہم کرتے ہیں، ایکچولی یہ مقصد اوپر نیچے ہونا نہیں ہے، اصل میں یہ ایک کیفیت ہے خشوع و خضوع کی۔ رکوع خشوع و خضوع کی ایک بڑی کیفیت، سجدہ اس سے بھی بڑی کیفیت ہے کہ انسان سب کچھ جب پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو یہ اپنے ذہن سے، خیال سے، دل سے، ہر اعتبار سے وہ اظہار کرتا ہے کہ اب بس میری ایک ہی ہستی ہے جس کے سامنے میں سجدہ ریز ہو گیا ہوں، میں نے اسی کی بات ماننی ہے، سننی ہے، اطاعت کرنی ہے، اس کے علاوہ میرے لیے کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہم نماز میں تو سجدہ کرتے ہیں، لیکن نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر مرضی کریں، اپنے خیالات، اپنی خواہشات، ہم اس کے بندے بن جائیں، اس کے پیچھے لگ جائیں، تو اس سجدے کا کیا مقصد ہے؟ اس خشوع و خضوع کا مقصد ٹریننگ ہے، اصل میں تربیت، کہ ہم یہ تربیت خشوع و خضوع کی لے کے اللہ کی بالادستی، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع، اور اللہ کے غیر کے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی آتا ہے ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ اس کا اظہار کہاں کرنا ہے؟ ہم نے مارکیٹ میں کرنا ہے، دکان پہ کرنا ہے، ہم نے منڈیوں میں کرنا ہے، بازار میں کرنا ہے، مسجد سے نکل کے اپنے گھر میں کرنا ہے، ہر جگہ پر اس کا اظہار کرنا ہے۔ اور اگر ہم وہاں جا کر پھر اسی طرح کریں گے، اپنی خواہشات کے تابع ہو جائیں گے، تو یاد رکھیے یہ پھر خشوع و خضوع نہیں ہے۔ اسی طرح الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ نہیں ہو سکتا کہ مومن لوگ برائی کو دیکھیں تو اس سے کمپرومائز کر لیں، نہیں، وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں کو روکیں گے، وہ جس طاقت کے اندر موجود ہے، صلاحیت میں موجود ہے، اپنا کردار ادا کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ برائی کو روکنے کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو زبان سے روکو، زبان کے حوالے سے، اس کے حوالے سے گفتگو کرو، سمجھاؤ، اور اگر نہیں تو دل میں تو کم از کم برا سمجھو، تو برائی سے کمپرومائز تو نہ کرو نا، ہم تو کمپرومائز پہ آ جاتے ہیں۔ اس لیے جو بھی دائرہ جتنی صلاحیت کا ہے لیکن طریقہ کار سے، حسن خلق سے وہاں بات کرنی چاہیے۔ والحافظون لحدود اللہ، اور پہلے بات ہوئی کہ وہ باؤنڈریز، حدود اللہ سے مراد کیا؟ اللہ کی باؤنڈریز، اللہ کی حدیں جو اللہ نے طے کر دی ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ وبشر المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد کہ مومنوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا ذالک هو الفوز العظیم، یاد رکھیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابی، خوشخبری مومنوں کے لیے ہے۔ دنیا میں بھی عزت مومنوں کو ملے گی، مومن جماعت کو ملے گی، حزب اللہ کو ملے گی، آخرت میں بھی ترقیاں اور عزت اسی کو ملے گی۔
یہ اللہ تعالیٰ کے انعام ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کا اعلیٰ شعور اور نظریہ حاصل کر کے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ترقیاں حاصل کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر اعلیٰ صلاحیت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی آخرت میں جو منازل ہے اس میں آسانیاں پیدا فرمائے، برزخ اور آخرت کی زندگی میں ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔